یہ کہانی کسی عام کار کمپنی کی نہیں ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسے جاپانی خاندان کی جس نے کپڑے بنانے والی فیکٹری سے شروع ہو کر دنیا کے سب سے بڑی گاڑیوں کی سلطنت کھڑی کر دی. جس کمپنی کی گاڑیاں جنگ، صحرا، برف اور وقت ہر چیز کو شکست دے چکی ہے. آج ہم جانیں گے کہ ٹویوٹا کیسے بنی اور کیوں ٹویوٹا صرف گاڑی نہیں ایک سسٹم ہے. یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے. ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے. یہ کہانی جاپان کے اس دور سے شروع ہوتی ہے جب جاپان ایک زرعی ملک تھا، جہاں صنعت ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی. 19ویں صدی کے آخر میں جاپان میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑیاں یا چھوٹے ہنر سے وابستہ تھے. اسی دور میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ساکچی ٹویوٹا. ساکچی ٹویوٹا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے اندر ایک خاص بات تھی اور وہ تھی ایجاد کرنے کی صلاحیت. انہیں مشینوں سے بے حد لگاؤ تھا. انہوں نے کپڑا بننے والی ایسی خودکار مشین ایجاد کی جو خود ہی خرابی کو پہچان کر رک جاتی تھی. یہ ایجاد جاپان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوئی. ایسی ایجاد کی بنیاد پر ساکچی ٹویوٹا نے ایک کمپنی قائم کی جو کپڑا بنانے کی مشینیں تیار کرتی تھی. یہ کمپنی اتنی کامیاب ہوئی کہ جاپان میں صنعتی ترقی کی علامت بن گئی. ساکچی ٹویوٹا کے بیٹے کا نام تھا کیچیرو ٹویوٹا. یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے والد کے کاروبار کو ایک نئی سمت دی. کیچیرو ٹویوٹا کو کپڑے کی مشینوں کی بجائے انجن اور گاڑیوں میں دلچسپی تھی. وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ اگر مغربی ممالک اپنی گاڑیاں خود بنا سکتے ہیں تو جاپان کیوں نہیں. 1920 اور 1930 کی دہائی میں کیچیرو ٹویوٹا نے یورپ اور امریکہ کے کئی سفر کیے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں صرف ایک سہولت نہیں بلکہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاپان کو بھی اپنی گاڑیاں خود بنانی چاہیے. 1933 میں کپڑا بنانے والی کمپنی کے اندر ہی گاڑیوں کا ایک شعبہ قائم کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا کیونکہ اس وقت جاپان میں گاڑیاں بنانے کا کوئی تجربہ موجود نہیں تھا. نہ انجینئرز تھے، نہ وسائل اور نہ ہی مارکیٹ. لیکن کیچیرو ٹویوٹا کا ماننا تھا کہ اگر ہم آج کوشش نہ کی تو جاپان ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتا رہے گا. 1935 میں ٹویوٹا خاندان نے اپنی پہلی تجرباتی گاڑی تیار کی. یہ گاڑی مکمل طور پر ایک آزمائش تھی، مگر اسی نے مستقبل کی بنیاد رکھ دی. اس کے فوراً بعد پہلی باقاعدہ مسافر گاڑی تیار کی گئی جو جاپان میں بنی ہوئی ابتدائی گاڑیوں میں سے ایک تھی. 1937 میں ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا. گاڑیوں کے شعبے کو مکمل طور پر الگ کر کے نئی کمپنی قائم کی گئی جسے آج ہم دنیا بھر میں جانتے ہیں. یہی وہ لمحہ تھا جب ٹویوٹا ایک خواب سے نکل کر ایک حقیقت بنی. ابتدائی سال نہایت مشکل تھے. وسائل کی کمی، مالی مشکلات اور پھر دوسری عالمی جنگ نے جاپان کی صنعت کو تباہ کر دیا. فیکٹریاں بند ہو گئی، ایندھن نایاب ہو گیا اور کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی. لیکن ٹویوٹا نے ہمت نہیں ہاری. جنگ کے بعد جب جاپان ملبے کا ڈھیر تھا، ٹویوٹا نے ایک نئی سوچ اپنائی. کم وسائل میں بہتر معیار، فضول خرچی کا خاتمہ اور مسلسل بہتری. یہی سوچ آگے چل کر ٹویوٹا کی پہچان بنی. دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا. صنعتیں برباد، فیکٹریاں خالی اور عوام کے پاس روزمرہ کی ضروریات پورے کرنے کے وسائل بھی کم تھے. ایسے حالات میں گاڑی بنانا ایک عیاشی سمجھی جاتی تھی، مگر
ٹویوٹا کے لیے یہ ایک ضرورت بن چکی تھی، کیونکہ اگر کمپنی نے دوبارہ آغاز نہ کیا تو اس کا وجود ختم ہو جانا۔ 1945 کے بعد ٹویوٹا نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسی گاڑیاں بنائیں گی جو سادہ، مضبوط، سستی اور عام لوگوں کی پہنچ میں ہو۔ اس دور میں جاپان کو تیز رفتار نہیں بلکہ قابل اعتماد گاڑیوں کی ضرورت تھی۔ 1947 میں ٹویوٹا نے اپنی پہلی حقیقی عوامی مسافر گاڑی متعارف کروائی جس کا نام تھا SA۔ یہ ایک چھوٹی، ہلکی اور کم ایندھن استعمال کرنے والی گاڑی تھی جو جاپانی سڑکوں اور معاشی حالات کے عین مطابق تھی۔ اس گاڑی نے ثابت کیا کہ ٹویوٹا صرف فوجی یا سرکاری گاڑیاں نہیں بلکہ عام عوام کے لیے بھی گاڑیاں بنا سکتی ہے۔ 1950 میں ٹویوٹا شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ملازمین کو نکالنا پڑا اور فیکٹریاں بند ہونے کے قریب تھی۔ اسی دور میں کمپنی کے اندر ایک بڑا ہڑتال ہوئی جو ٹویوٹا کی تاریخ کا سب سے مشکل وقت تھا۔ اسی بحران کے دوران ایک انقلابی نظام نے جنم لیا جس میں دنیا نے ٹویوٹا پروڈکشن سسٹم کے نام سے جانا۔ اس نظام کی بنیاد یہ تھی کہ غیر ضروری کام ختم کیا جائے، فضول خرچی روکی جائے اور ہر خرابی کو اسی وقت ٹھیک کیا جائے اور معیار پر کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہی نظام آگے چل کر ٹویوٹا کو دنیا کی دوسری کمپنیوں سے ممتاز بناتا ہے۔ 1951 میں ٹویوٹا نے ایک ایسی گاڑی پیش کی جس نے کمپنی کی پہچان بدل دی۔ یہ گاڑی تھی لینڈ کروزر۔ یہ گاڑی سخت ترین حالات کے لیے بنائی گئی تھی۔ پہاڑ، صحرا، کیچڑ یا برف، ہر جگہ قابل اعتماد ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گاڑی جلد ہی فوج، پولیس اور مشکل علاقوں میں کام کرنے والوں کی پسند بن گئی۔ 1950 کی دہائی کے وسط میں ٹویوٹا نے جاپان سے باہر قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے گاڑیاں ایشیا اور مشرق وسطی بھیجی گئی۔ شروع میں لوگوں کو جاپانی گاڑیوں پر اعتماد نہیں تھا، مگر جب انہوں نے مضبوطی اور کم خرابی دیکھی تو رائے بدلنے لگے۔ 1957 میں ٹویوٹا نے امریکہ میں اپنی پہلی باقاعدہ موجودگی قائم کی اور وہاں کراؤن متعارف کروائی۔ اگرچہ ابتدا میں یہ گاڑی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، مگر اس نے ٹویوٹا کو عالمی مارکیٹ سمجھنے کا موقع ضرور دیا۔ 1960 کی دہائی ٹویوٹا کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس وقت تک کمپنی جاپان میں مضبوط ہو چکی تھی اور اب اس کا اصل ہدف دنیا کی بڑی مارکیٹس تھی۔ ٹویوٹا نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر عالمی سطح پر کامیاب ہونا ہے تو ایسی گاڑیاں بنانی ہوں گی جو کم ایندھن خرچ کرے، دیرپا ہو اور مرمت میں آسان ہو۔ 1966 میں ٹویوٹا نے وہ گاڑی متعارف کروائی جس نے تاریخ بدل دی۔ اس کا نام تھا کرولا۔ یہ گاڑی خاص طور پر مستوسط طبقے کے لیے بنائی گئی تھی، بلکہ ہلکی، کم خرچ، کم خرابی اور مناسب قیمت نے اسے پورے طور پر مقبول بنا دیا۔ یہی گاڑی آگے چل کر دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑی بنی۔ 1970 کی دہائی میں دنیا کو تیل کے شدید بحران کا سامنا ہوا۔ بڑی اور زیادہ ایندھن کھانے والی گاڑیاں مسئلہ بن گئی، جبکہ ٹویوٹا کی چھوٹی اور کم ایندھن استعمال کرنے والی گاڑیاں دنیا بھر میں پسند کی جانے لگی۔ اسی دور میں ٹویوٹا نے اپنی ساکھ ایندھن بچانے والی کمپنی کے طور پر مضبوط کر لی۔ 1970 میں ٹویوٹا نے ایک اور اہم گاڑی متعارف کروائی جس کا نام تھا کیسیلیا۔ یہ ایک اسپورٹی انداز کی گاڑی تھی جس نے نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ثابت کیا کہ ٹویوٹا صرف سادہ نہیں بلکہ دلکش گاڑیاں بھی بنا سکتی ہے۔
1974 میں ٹویوٹا نے ہائیلیکس پیش کی۔ یہ ایک مضبوط پک اپ گاڑی تھی جو سخت ترین استعمال کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہی گاڑی بعد میں دنیا کے مشکل ترین علاقوں میں اپنی طاقت اور پائیداری کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک ٹویوٹا جاپان، ایشیا، مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ لوگ ٹویوٹا کو ایک ایسی کمپنی کے طور پر جاننے لگے جس کی گاڑیاں چلتی رہتی ہے اور کم خراب ہوتی ہے۔ اسی دور میں ٹویوٹا نے معیار کے سخت اصول اپنائے۔ ہر گاڑی کو فیکٹری سے نکالنے سے پہلے کئی بار جانچا جاتا تاکہ کسٹمر کو کم سے کم مسئلہ پیش آئے۔ یہی سوچ آگے چل کر ٹویوٹا کو عالمی کامیابی کی بنیاد بنی۔ 1980 کی دہائی ٹویوٹا کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ اس وقت تک کمپنی سستی اور قابل اعتماد گاڑیوں کے لیے مشہور ہو چکی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹویوٹا صرف عام اور سادہ گاڑیاں بناتی ہے، جبکہ مہنگی اور لگژری گاڑیاں یورپی برانڈز بناتے ہیں۔ ٹویوٹا نے فیصلہ کیا کہ اسی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت 1989 میں ٹویوٹا نے ایک بالکل نیا لگژری برانڈ متعارف کروایا جس کا نام تھا لیکسس۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ اس برانڈ کے ذریعے ٹویوٹا نے یہ ثابت کیا کہ وہ اعلیٰ معیار، خاموش انجن اور شاندار آرام والی گاڑیاں بھی بنا سکتی ہے۔ امریکہ میں لیکسس ایلس نے جرمن لگژری برانڈز کو سخت مقابلہ دیا۔ اسی دہائی میں ٹویوٹا نے اپنی سیڈان گاڑیوں کو بھی ایک نیا انداز دیا۔ کیمری کو ایک فیملی سیڈان کے طور پر پیش کیا گیا جو آرام، مضبوطی اور مناسب قیمت کا بہترین امتزاج تھی۔ یہ گاڑی خاص طور پر امریکہ اور آسٹریلیا میں بے حد مقبول ہوئی۔ 1980 کی دہائی کے آخر اور 90 کی دہائی کے آغاز میں ٹویوٹا نے آف روڈ گاڑیوں پر بھی بھرپور توجہ دی۔ لینڈ کروزر کو مزید طاقتور، آرام دہ اور محفوظ بنایا گیا۔ یہ گاڑی نہ صرف صحرا اور پہاڑوں میں بلکہ شہری علاقوں میں بھی طاقت اور شان کی علامت بن گئی۔ اسی دوران ٹویوٹا نے چھوٹی اور شہری گاڑیوں پر بھی کام جاری رکھا۔ سٹارلیٹ جیسی گاڑیاں ان لوگوں کے لیے بنائی گئی جو روزمرہ استعمال میں کم خرچ اور قابل اعتماد گاڑیاں چاہتی تھی۔ 90 کی دہائی میں ٹویوٹا نے دنیا بھر میں اپنی فیکٹریاں قائم کیے۔ اب گاڑیاں صرف جاپان میں نہیں بلکہ مختلف ممالک میں تیار ہو رہی تھی تاکہ مقامی مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق گاڑیاں فراہم کی جا سکیں۔ اسی حکمت عملی نے ٹویوٹا کو واقعی ایک عالمی کمپنی بنا دیا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں دنیا ایک نئے مسئلے کا سامنا کر رہی تھی۔ ایندھن مہنگا ہو رہا تھا، آلودگی بڑھ رہی تھی اور ماحولیاتی تبدیلی ایک سنگین خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ زیادہ تر کار کمپنیاں اب بھی طاقت اور رفتار پر توجہ دے رہی تھی، مگر ٹویوٹا نے ایک بالکل مختلف سمت میں سوچنا شروع کیا۔ ٹویوٹا کے انجینئرز نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ایسی گاڑی بنائی جا سکتی ہے جو کم ایندھن استعمال کرے، کم آلودگی پھیلائے اور پھر بھی قابل اعتماد ہو۔ اسی سوچ کے نتیجے میں 1997 میں دنیا نے پہلی بار ایک ایسی گاڑی دیکھی جس نے آٹو انڈسٹری کی تاریخ بدل دی۔ اس گاڑی کا نام تھا پریس۔ پریس دنیا کی پہلی بڑے پیمانے پر تیار کی جانے والی ہائبرڈ گاڑی تھی۔ اس میں پیٹرول انجن کے ساتھ الیکٹرک موٹر بھی شامل تھی۔ کم رفتار پر الیکٹرک موٹر کام کرتی تھی اور زیادہ رفتار پر پیٹرول انجن، جس سے ایندھن کی بچت اور آلودگی میں نمایاں کمی آئی۔ شروع میں لوگ اس نئے ٹیکنالوجی سے ہچکچا رہے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی ماحول دوست سوچ کی علامت بن گئی۔ امریکہ، جاپان اور یورپ میں پریس نہ صرف مقبول ہوئی بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گئی۔
اسی کامیابی کے بعد ٹویوٹا نے فیصلہ کیا کہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی کو صرف ایک ماڈل تک محدود نہیں رکھا جائے گا، آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی دیگر گاڑیوں میں بھی شامل کی گئی۔ کیمری ہائبرڈ، کرولا ہائبرڈ اور بعد میں ایکوا جیسی گاڑیاں متعارف کروائی گئی تاکہ عام کسٹمر بھی کم خرچ اور ماحول دوست گاڑی خرید سکے۔ اسی دور میں ٹویوٹا نے ایس یو وی اور آف روڈ گاڑیوں میں بھی بہتری لائی۔ لینڈ کروزر کو مزید جدید سیفٹی فیچرز اور آرام دہ ڈیزائن کے ساتھ پیش کیا گیا، جبکہ شہری استعمال کے لیے RAV4 نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ بعد میں RAV4 ہائبرڈ نے ثابت کیا کہ بڑی گاڑیاں بھی ماحول دوست ہو سکتی ہے۔ 2000 کی دہائی میں ٹویوٹا نے کوالٹی اور اعتماد کو اپنی پہچان بنا لیا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ٹویوٹا کی گاڑیاں ٹیکسی، فیملی کار اور حکومتی استعمال کے لیے پہلی ترجیح بن گئی، کیونکہ یہ کم خراب ہوتی تھی اور سالوں سال چلتی تھی۔ اسی عرصے میں ٹویوٹا نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ صرف گاڑیاں نہیں بلکہ ایک سوچ بیچ رہی ہے، ایک ایسی سوچ جو مستقبل، ماحول اور انسانیت کو مد نظر رکھتی ہے۔ 2010 کے بعد ٹویوٹا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اب مقابلہ صرف انجن یا ڈیزائن کا نہیں رہا تھا، بلکہ ٹیکنالوجی، سیفٹی، ماحول اور مستقبل کی منصوبہ بندی اصل میدان بن چکی تھی۔ ٹویوٹا نے اس دور میں بھی وہی حکمت عملی اپنائی جو اس کی پہچان بن چکی تھی، یعنی خاموشی سے کام اور نتیجہ بولتا ہوا۔ اس دور میں کرولا دنیا کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار بن چکی تھی، جبکہ کیمری امریکہ میں فیملی سیڈان کی علامت سمجھی جانے لگی۔ SUV سیگمنٹ میں فارچونر اور لینڈ کروزر نے ایشیا، مڈل ایسٹ اور افریقہ میں ٹویوٹا کی جڑیں مزید مضبوط کر دی۔ ٹویوٹا نے جدید سیفٹی سسٹمز متعارف کروائے، جن میں خود کار بریک، لین اسسٹ اور ایڈاپٹیو کروز کنٹرول شامل تھے۔ یہ فیچرز اب عام کسٹمر تک پہنچنے لگے، جو پہلے صرف مہنگی گاڑیوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دوران ٹویوٹا نے مستقبل کی سب سے بڑی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی، یعنی الیکٹرک گاڑیوں کی دنیا۔ مکمل الیکٹرک ماڈلز کے ساتھ ساتھ ٹویوٹا نے ہائبرڈ ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنایا۔ پریس کی نئی جنریشن کرولا ہائبرڈ اور RAV4 ہائبرڈ نے ثابت کیا کہ ٹویوٹا صرف رجحان کو فالو نہیں کرتی بلکہ اسے بہتر بنا کر پیش کرتی ہے۔ بعد میں ٹویوٹا نے ہائبرڈ اور ہائیڈروجن ٹیکنالوجی پر بھی کام شروع کیا اور میرا جیسی گاڑی متعارف کروائی جو پانی کے سوا کوئی آلودگی پیدا نہیں کرتی۔ یہ قدم اس بات کا ثبوت تھا کہ ٹویوٹا کا ویژن صرف آج تک محدود نہیں بلکہ آنے والی دہائیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ 2020 کے بعد بھی جب دنیا وباؤں، معاشی بحرانوں اور سپلائی چین کے مسائل سے گزر رہی تھی، ٹویوٹا مسلسل دنیا کے سب سے زیادہ گاڑی فروخت کرنے والی کمپنیوں میں شامل رہی۔ اس کی وجہ صرف گاڑیاں نہیں تھی بلکہ اعتماد، معیار اور مستقل مزاجی تھی۔ آج ٹویوٹا صرف ایک کار کمپنی نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، ایسا فلسفہ جو سکھاتا ہے کہ کامیابی شور مچانے سے نہیں، مسلسل محنت، درست فیصلوں اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ٹویوٹا کی یہ مکمل کہانی پسند آئی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے برانڈ زیرو سے ہیرو کیسے بنتے ہیں، اور اگر آپ خود بھی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے چینل لائف آف لیجنڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ کہانیاں مزید لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس برانڈ پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی حوصلہ مل سکے، کیونکہ یہاں ہم صرف گاڑیاں نہیں، سوچ بدلنے والی کہانیاں سناتے ہیں۔ شکریہ۔